عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے محمد رفیع صاحب کی شخصیت اور ان کے کردار کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ رفیع صاحب جتنے اچھے سنگر تھے اتنے ہی اچھے اور سادہ انسان بھی تھے، ہمیشہ دوسروں کے کام آنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے۔ رفیع صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی پیسوں کو ترجیح نہیں دی۔ جب بھی کوئی گانا گاتے تھے تو کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ جو کسی نے دیا وہ خاموشی سے رکھ لیتے تھے۔ اگر کوئی ایسا موسیقار جو پیسے دینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اس کے لیے بھی گا دیتے تھے۔ اگر کوئی کہتا کہ رفیع صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ میرے لیے گا دیں گے تو میرا کام بن جائے گا، تو رفیع صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی میں یہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی گا دیا۔ کہتے ہیں کہ رفیع صاحب جب کسی مانگنے والے کو پیسے دیتے تو بغیر گنے اور بغیر دیکھے دے دیتے تھے۔ اگر کوئی کہتا کہ رفیع صاحب پیسے گن تو لیتے، تو رفیع صاحب اوپر کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے کہ جب اللہ مجھے بغیر حساب کے دے رہا ہے تو میں کیوں حساب رکھوں۔ رفیع صاحب نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ اگر کوئی رفیع صاحب کی تعریف کرتا تو رفیع صاحب اوپر کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے کہ بھائی میں کچھ بھی نہیں، سب کرم اس اللہ کا ہے جس نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، یہ عزت دی۔ رفیع صاحب کو اگر کوئی کچھ کہتا بھی تو رفیع صاحب خاموش رہتے، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اگر کوئی ناراض بھی ہوتا تو اسے منانے میں پہل کرتے۔ کہتے ہیں کہ رفیع صاحب کو جو گانا اچھا لگتا تھا اس کے پیسے نہیں لیتے تھے۔ کہتے تھے کہ جو خوشی مجھے گانا گا کر ملی ہے وہ پیسے سے تھوڑی ملتی ہے۔ ایک دفعہ ایک غریب موسیقار نے محمد رفیع صاحب سے کہا کہ صاحب میں نے آپ کے لیے ایک گانے کی دھن بنائی ہے لیکن میں آپ کو زیادہ پیسے نہیں دے سکوں گا۔ رفیع صاحب نے کہا میں تمہارے لیے گاؤں گا، بس تم یہ بتاؤ ریکارڈنگ کب ہے۔ ریکارڈنگ کے دن رفیع صاحب نے جب گانا گا لیا تو اس موسیقار نے رفیع صاحب کو پیسے دیے۔ رفیع صاحب نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ جب گھر کو جانے لگے تو جیب سے وہ پیسے نکال کر اس کو دیے اور کہا آپ کی طرف سے مجھے مل گئے، میری طرف سے یہ آپ کے بیوی بچوں کے لیے ہیں، اور پیسے اس کو دے دیے۔ رفیع صاحب کی زندگی میں آپ کو اس طرح کے کئی قصے سننے کو ملیں گے۔ کہتے ہیں کہ رفیع صاحب کو نئی گاڑیاں خریدنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ رفیع صاحب نے ایک گاڑی خریدی جو ہندوستان سے باہر کسی دوسرے ملک سے خریدی تھی۔ وہ گاڑی جدید قسم کی تھی۔ رفیع صاحب کے ڈرائیور کو وہ گاڑی چلانی نہ آئی۔ سب گھر والوں نے کہا کہ کوئی نیا ڈرائیور رکھ لیتے ہیں۔ رفیع صاحب نے پرانے ڈرائیور کو 70,000 روپے دیے اور کہا کہ ایک ٹیکسی خریدو اور اپنی بیوی بچوں کے لیے پیسہ کماؤ اور اپنا گھر چلاؤ۔ سب نے کہا رفیع صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ رفیع صاحب نے کہا کہ بھائی ہمیں تو ڈرائیور نیا مل گیا لیکن وہ بیچارہ کیا کرتا، کس طرح اپنا گھر چلاتا۔ کہتے ہیں کہ رفیع صاحب نے لوگوں کے مہینے مقرر کیے ہوئے تھے، یعنی ہر مہینے وہ غریبوں کو پیسے بھیجتے تھے۔ رفیع صاحب کا جب انتقال ہوا تو کئی لوگ رفیع صاحب کے گھر پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں رفیع صاحب ہر مہینے پیسے بھیجتے تھے، اس دفعہ ہمیں پیسے نہیں ملے تو ہمیں پریشانی ہوئی کہ کیا بات ہے جو اس دفعہ پیسے نہیں آئے۔ جب وہ لوگ رفیع صاحب کے گھر آئے تو انہیں پتا چلا کہ رفیع صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کہتے ہیں کہ رفیع صاحب کے مالی کی بیٹی کی شادی تھی تو رفیع صاحب نے گھر والوں سے چپکے اسے پیسے دیے اور کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی میں استعمال کر لینا۔ رفیع صاحب ساری زندگی فلم انڈسٹری کی رنگینیوں سے دور رہے۔ جب بھی ریکارڈنگ سے فارغ ہوتے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتے، کبھی بھی اپنے کردار پر کوئی داغ نہ لگنے دیا۔ رفیع صاحب کے ہم اثر لوگ جو رفیع صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ ان میں سے ایک اداکار تھی مالا سینا۔ وہ کہتے ہیں کہ رفیع صاحب جب بھی ہم سے ملتے تو ہمیشہ نظروں کو نیچا رکھتے، کبھی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتے تھے، اتنے شرم و حیا والے تھے۔ آج بھی لوگ جب رفیع صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ تھے۔ رفیع صاحب کی سادگی اور ان کا کردار تھا کہ جو لوگ رفیع صاحب کو نہیں پسند کرتے وہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ رفیع صاحب اس کردار کے تھے یا ایسے تھے۔ ہمیشہ ہر کسی نے رفیع صاحب کی تعریف کی ہے۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے۔ آج رفیع صاحب کو ہم سے بچھڑے ہوئے تقریباً 42 برس بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی رفیع صاحب اپنے کردار اور اپنی شخصیت اور اپنے فن کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ محمد رفیع صاحب کی قبر کو روشن فرمائے اور ان کو وسیع بخشش عطا فرمائے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست محمد شفیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔